بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں کچھ عرصہ تعطل رہا ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، تو ایک بار پھر جامعۃ الرشید کے تعلیمی ویژن کے ایک ادنیٰ کارکن کے حیثیت سے کچھ ایسے مضامین اور کچھ ایسے پوائنٹس پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ جو جامعۃ الرشید کا ایک تعلیمی نظام ہے، ایک تحریک ہے، اور وہ جامعۃ الرشید سے متعلقہ لوگ، چاہے وہ اساتذہ ہے، طلبہ ہے، فضلاء ہے، یا مملکت خداداد پاکستان ہے، اور عمومی مسلمانوں کے لیے جو ایک یہاں سوچا جا رہا ہے، ایک نظام ہے ان کے اجتماعی مفاد کے لیے، الحمدللہ وہ ویژن اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور دن بدن ترقی بھی الحمدللہ اس میں ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہے، لوگوں کے سوال و جواب بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ بعض چیزوں پر ڈیبیٹ، بات چیت، اختلاف رائے، یہ ہر ایک انسانی فطرت میں اور کسی بھی موضوع پر یہ بات چیت ہو سکتی ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ بالکل ہوگی۔ جو بھی عقلاء ہے، عقل مند لوگ ہیں، ان میں اختلاف رائے یہ ایک فطری چیز ہے۔ البتہ بعض لوگ اس کو ایسا رنگ دے دیتے ہیں کہ اس کو ایک ذاتی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، ایک تعنت اور ایک تعصب کی وجہ سے یہ تاثر پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بھی ایک فریق ہے اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی ہو، اور ان کے دینی کاموں کو نظر انداز کیا جائے، ان کی خدمات کو نظر انداز کیا جائے، اور عوام کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کی جائے، لوگوں کو ان سے کاٹا جائے، اور اگر ان کے ساتھ کسی بات کا لنک بھی نہ ہو تو بھی ان کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو اس قسم کے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات تحمل سے سنیں اور پھر دلیل سے بات کریں، اس لیے کہ علماء یہ تو ورثۃ الانبیاء ہے، باقی جو عوام ہے یہ تو علماء کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر ایک طرف سے دلیل سے بات ہو رہی ہے، شائستگی سے ہو رہی ہے، تہذیب سے بات ہو رہی ہے، اپنا ایک مدعا پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس انداز میں اس کو جواب دیا جائے، دلیل کا جواب دلیل سے ہو، شائستگی کے ساتھ ہو، تہذیب کے ساتھ ہو۔ تو یہ جو مثبت اختلاف ہے اور آداب اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے فریقین کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک فریق کی دلیل غلط ہے، کوئی اس کا منشا غلط ہے، اور دوسرا آدمی ایک صحیح دلیل پیش کر لیتے ہیں، تو اس سے آدمی کو راہ راست پر آنے، اپنے مدعا سے رجوع کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور یہی ہمارے اکابر اور اسلاف کا طریقہ بھی ہے، اور یہی ایک فطری اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مفید بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تمہید تھی۔ اب میں بات کروں گا جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام پر۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید اپنا ایک تعلیمی نظام ہے، ان کا اپنا تعلیمی بورڈ ہے، اس میں دینیات کا بھی پورا الحمدللہ ایک نظم ہے، یعنی قاعدے سے لے کر تخصصات تک جامعۃ الرشید ایک تعلیمی نظام پیش کر رہا ہے، اور وہ پورے ملک میں اور اسی طریقے سے بین الاقوامی طور پر اس کے ثمرات لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 5000 کے لگ بھگ طلبہ طالبات الحمدللہ جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام سے وابستہ ہیں۔ اسی طریقے سے جامعۃ الرشید کا ایک بیانیہ ہے عصری نظام، کنٹمپریری ایجوکیشن، یہ بھی ہمارے طلبہ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے طلبہ یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ معاشرے میں کام کریں گے تو وہ دینی سائٹ پر بھی مضبوط ہو، اور اسی طریقے سے وہ عصری سائٹ پر بھی مضبوط ہوں گے، تو یہ ملک اور قوم کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکیں گے۔ جامعۃ الرشید اپنے تمام تر افرادی اور مالی وسائل کے ساتھ الحمدللہ یہ خدمت بھی ادا کر رہا ہے اور انجام دے رہے، اور الحمدللہ اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام اور ویژن کے حوالے سے بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے۔ تو اس اشکال میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جامعۃ الرشید کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، جی ٹی آر میڈیا ہاؤس ہے، جامعۃ الرشید کا اپنا ایک پیج ہے، تو اس سے اگر کوئی بات شیئر ہو جاتی ہے وہ تو جامعۃ الرشید کا بیانیہ ہے، اور الحمدللہ استاد صاحب دامت برکاتہم جو جامعۃ الرشید کے ویژن کو بیان فرماتے ہیں، جو جامعۃ الرشید کے بیانیے کو بیان فرماتے ہیں، تو بہت مدلل ہوتا ہے اور بہت شائستگی اور خاص ایک انداز کے ساتھ ہوتا ہے،
جو کہ قابل قبول ہے، اور بعض لوگوں کو اگر سمجھ بھی نہیں آتا اس کے رد عمل کے طور پر وہ اگر اپنے آپے سے دور ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں، اس طریقے سے تعصب اور تعنت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ قابل افسوس ہے، لہٰذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جامعۃ الرشید سے وابستہ ہزاروں افراد، ہزاروں فضلاء طلبہ ہے، وہ اپنے اپنے ذاتی پیجز سے بھی وہ اظہار کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے پر بات کر لیتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ جامعۃ الرشید تحریک کا حصہ ہے، الحمدللہ وہ ہمارے یعنی مخلص کارکن ہیں، استاد صاحب دامت برکاتہم کے ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کی کسی بات کو لے کر، کسی بھی تحریر کو لے کر، کسی بھی بیان کو لے کر پھر براہ راست جو حملہ کیا جاتا ہے جامعۃ الرشید پر، ہے استاد صاحب دامت برکاتہم پر، تو یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ جس آدمی نے بات کی ہے اس کو اپنے ڈومین میں رکھتے ہوئے اسی سے سوال و جواب کیا جائے، اسی سے مکالمہ کیا جائے، اسی سے دلیل مانگی جائے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ جامعۃ الرشید کے ساتھ ایک تعصب ہے، اور استاد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ان کا ایک اپنی طرف سے ایک مخالفت شروع کر دی ہے، ایک تعنت شروع کیا ہے، ایک حسد ہے، تو ہر چیز کو جامعۃ الرشید اور ہر استاد صاحب دامت برکاتہم کی طرف منسوب کرنا یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے، نہ شرعن نہ عرفن۔ لہٰذا اگر کوئی بات کسی کی تحریر میں، کسی کی ویڈیو میں آپ کو کسی کو بھی کوئی اختلاف ہو تو بالکل پوچھ سکتے، ہر آدمی کا حق ہے اختلافی رائے رکھنا، لیکن شائستگی اور آداب کے ساتھ اگر اس کا لحاظ رکھیں گے تو مسئلہ بھی حل ہوگا، اور پھر جو ہزاروں ان کے متعلقین ہے، مریدین ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے، جو عنوانات دیے جا رہے ہیں، رد الفساد، اور اسی طریقے سے جو لہجہ اور جو رویہ، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک عالم، مفتی اور ایک مناظر، ایک مقتدیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اپنے جو بھی علماء ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، وفاق المدارس کے علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنا ایک خدمات ہے، ان کی خاندان کی خدمات ہے، تو اسی طریقے سے جامعۃ الرشید کا بھی ایک پس منظر ہے، ان کی دینی خدمات ہے، اور الحمدللہ معاشرے کو چلانے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، اور جامعۃ الرشید ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اتنی آسانی سے جامعۃ الرشید کے خدمات کو نظر انداز کرنا، جامعۃ الرشید کے بڑوں پر اس قسم کے القابات اور الزامات لگانا، اور ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اور تعصب اور تعنت میں آپے سے باہر ہو جانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر اس حوالے سے یہ اپنے جو بھی حضرات سوشل میڈیا کے ہیں اور جامعۃ الرشید پر اپنے خطابوں میں، اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے وار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اختلاف رکھی اور دلائل بھی دیں اور اختلاف کا تحمل بھی ہو، تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے، اور اس میں جو بھی سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آگے بھی بڑھیں گے، اور جو اس قسم کے مسائل جو جامعہ سے متعلق ہو، جامعہ کے تعلیمی تحریک سے متعلق ہو، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔